بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ام خزاعہ کے خاندان مصطلق سے ہے۔ غزوہ بنو مصطلق کے قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور رئیس کی بیٹی تھیں، اس لیے باندی بن کر رہنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے آزاد ہونے کی رقم متعین کر کے معاہدہ کر لیا اور مالی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احترام کی وجہ سے تقریباً 600 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کے والد حارث اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ وہ بڑی عبادت گزار، دیر تک دعا میں مصروف رہنے اور نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں سامان کا عیب ظاہر کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا، تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھیگے ہوئے غلہ کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم شریف۔ جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا، یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کیے ہوئے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو یہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے مقابلہ میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں، بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلہ میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ سورہ نحل۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر اپنے پسینہ میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے رب، جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دیجئے۔ کنز العمال۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفر جل یعنی بہی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ بخاری شریف۔